اللهم صل وليك الحجة الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك صلوات الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مدرك الهاربين مبير الظالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على السيدة الجليلة الكريمة الطاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور ذلها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم بالها والمقتول ولدها التي قالت بعد شهادة أبيها ماذا على المشتم تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غواليا صبت لي مصائب لو النهار صبت على الأيام سرنا لياليا وعلى الحسن المعصوم المسموم المظلوم وعلى الحسين الغريب الشهيد المظلوم المسموم المعصوم المنهور
المقتول المذبوح من القفا في أرض كربلاء يوم عاشوراء الذي كان غسله دما وكفنه رمل كربلاء الذي قال خطابا لشيعته شيعتي 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 مهما شربتم ماء عذب فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فامددوني ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي فابوا أن يرحموني وأنا السبت الذي من غير جرم قتلوني وأنا السبت الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني صاحب انصاف دے بیٹھے ہو کرو دل دے نال خیالے چن ہور بھی فلک تے چڑھ دے ہن وچ دور دے پورا سال ہر چند رنگ سفید ہوندے ای چن دا رنگ کیوں لال ای چن وچ خون حسین دہے تائیں چڑھ دا سرخیاں نال ای چن وچ خون حسین دہے تائیں چڑھدا سرخیاں نال پہلی ماہ محرم دا جدا چن افلاک تے چڑھیا دیکھ کے چن کو چن زہرا چائنا للہ دیکھ کے چن کو چن زہرا چائنا للہ تو چن آسمانی میں چن زہرائی وہ جوڑ جو کر لیا تو دارنا آباد رسے میڈا اجڑ ویسی گھر بھریا اور تی چنیاں آہن ویرن جیڑیاں گزر گیا وطنا دے پینال آرام دے وسدے ہاسے اساں روزے پاک دی چھان دے تقدیر نے ساکوں ویڑ گھدا اتے بیگانے ملکاں دے آج چھیواں چن بھی ڈس پیائے
سالمون دیابیر دھباتے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال الامام علی بن موسی الرضا علیہ السلام یا ابن الشبیب ان كنت باقيا على شيء فابق على الحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش صلوات الله اللهم صل على محمد. پھر بھی زبانوں کو متفق فرمائیں ذکر صلوات کا ساتھ اللهم صل على محمد. آغاز مجلس میں تمام مرحومین کے لیے بالخصوص علماء صلحاء شہداء مراجع نام ذاکرین معزین شعراء خطبہ جس نے جس طرح سے آج تک خدمت کی ہے مکتب اہل بیت ناجوانہ نہیں ہے ہمارے رہے لیکن یقیناً عالم برزخ میں جا کر مظلوم کربلا کے ساتھ ہیں اور عزاداری وہاں پر یقیناً منا رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے واقعات اس بات پر شاہد ہیں علماء کرام کے جو حقیقی واقعات ہیں ان تمام مرحومین کے لیے بالخصوص مرحومین شیخ حسینی اپنے مرحومین کے لیے میرے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ اخلاص کی طرف زبان کو متفق فرمائے ذکر صلوات کے ساتھ پھر اسوہ حسین کی تشنہ کائنات پہلی مجلس ہے 1439 ہجری کا چاند طلوع ہو چکا ہے پورے 1378 سال گزر چکے ہیں واقعہ کربلا میں تھوڑا عرصہ نہیں ہے 14 صدیہ ہونے کو لیکن یہ واقعہ اعجاز ہے قار خدا ہے خدا کا کام ہے واقعہ کہ ابھی جب نام حسین انسان سنتا ہے مستعب سنتا ہے یوں لگتا بھی کل کا واقعہ ہے 14 صدی بیتی نہیں اور یہاں پر پہلے یاد کر واقعہ غنیمت سمجھنا چاہیے نہیں معلوم اگلے سال خدا آپ صاحب کو عمر ہجرت اگلے سال معلوم نہیں ہم میں سے کون یہاں پر ہو اس دنیا میں ہو یا نہ ہو دنیا میں ہوں بھی صحیح تو نہیں معلوم مشہد مقدس میں ہوں گے یا مرزا علیہ السلام کے جوار میں ہوں گے یا کسی اور جگہ پر ہوں گے کتنی ایسے منین جو گزشتہ سال ہمارے درمیان تھے آج سیر خاک ہو چکے ہیں عالم برزخ پہنچ چکے ہیں کربلا کے پاس پہنچ چکے ہیں تو لہذا اس بات کو غنیمت سمجھے واقعا کہ یہاں مرزا علیہ السلام کے ہمسائے کی ان کے جوار میں ان کے گھر میں ان کے حرم میں ایک دفعہ مظلوم کربلا کا محرم منانا نصیب ہو رہا ہے پھر اس وقت حسین کی تشنہ کائنات وہ عزم حق وہ صولت کردار چاہیے پھر اسوہ حسین کی تشنہ کائنات وہ عزم حق وہ صولت کردار چاہیے آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا آسان نہیں ہے معرفت راز بکر یہ آسان ہے بلد سمجھنا کہ مظلوم کربلا 28 رجب کو نانا کے شہر چھوڑتے ہیں نانا کا مزار چھوڑتے ہیں ماں زہرا کا مزار چھوڑتے ہیں بھائی حسن کا مزار چھوڑتے ہیں یہ آسان نہ تھا مظلوم کربلا کے مدینہ چھوڑیں ہمارے بہت سے معصومین نے ائمہ نے مدینہ چھوڑا ہے کئی ایسے ہیں وہاں آئے رکھ کر لوٹ کے واپس مدینہ جانے نصیب نہیں ہوا ان میں سے خود یا مرزا علیہ السلام بھی ہیں باقی معصومین بھی لیکن بہرحال مدینہ چھوڑنا آسان نہ تھا آخر وہ کون سے عوامل تھے کون سی وجوہات تھی کیا وجہ تھی کہ مظلوم کربلا نانا کے شہر چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں زینب ام کلثوم جیسی بہنوں کو اپنے وفا کو بنی ہاشم کو اپنے ساتھ لیتے ہیں یہاں تک کہ اپنے 18 دن کے بچے کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور آتے ہیں سہرائے کربلا کی طرف اس سمجھنا واقعا اتنا آسان نہیں ہے 14 صدیاں بیت چکی ہیں محققین علماء شعراء ادباء خطیب حضرات ہر شخص اپنے اپنے انداز میں مظلوم کربلا کی مدینہ چھوڑنے کے معامل کو بیان کر رہا ہے
اور یقیناً قیامت تک بیان کرتا رہے گا کہ کربلا وہ عظیم درسگاہ حقیقت سمندر کی طرح ہے، جتنا پانی نکالتا ہے اس میں پانی میں کمی واقع نہیں ہوتی. مسلسل محققین بیان کر رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں، تحلیلیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب بھی کوئی نئے شخص آگے کوئی نئی چیز بیان کرتا ہے ایسے لگتا ہے واقعی یہ چیز سے پہلے بیان ہی نہیں ہوئی تھی، پہلی دفعہ یہ چیز بیان ہو گئی. تو آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس دیدے بیدار چاہیے. سبحان اللہ. اور جو زندگی کے رخ سے الٹ دے نقاب کو، جو زندگی کے رخ سے الٹ دے نقاب کو، وہ بے خودی، وہ ہوش، وہ پندار چاہیے. چونکہ آج پہلی محرم الحرام کی مجلس ہے، جیسے کہ حدیث آپ سامنے عرض کی ہے، اس حدیث کی روشنی میں چند باتیں اس پہلی محرم کی مناسبت عرض کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ انہی آنسوں کے ساتھ مظلوم کربلا کے محرم استقبال کریں. پہلی مجلس سے مظلوم کربلا کی یہاں پر اگر ہو سکا ہو جائے، خدا انشاءاللہ کرے میری آنکھوں میں آنسو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے رہیں. انہی آنسوں کے ساتھ مظلوم کربلا کی پہلی مجلس ہو اور محرم کی مجالس کا استقبال ہو. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی لیکن ہر چیز کا موسم ہوا کرتا ہے. سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، انسان زندگی میں کئی موسم آتے ہیں. جوانی ہے، بہار کا موسم ہوا کرتا ہے. اس طرح یہ محرم و سفر کے ایام جو ہے یہ بھی موسم ہے. کس چیز کا موسم ہے؟ گریہ و زاری کا موسم ہے، آنسو بہانے کا موسم ہے، اشک بہانے کا موسم ہے، مظلوم کربلا کے غم میں ماتم کرنے کا موسم ہے، عزاداری کرنے کا موسم ہے. یہ موسم ہے اس کے غم میں آنسو بہانے کا، اس مظلوم کے غم میں آنسو بہانے کا موسم ہے. آپ مظلوم کربلا کی زیارات مطلق ہیں، ان میں سے پہلی زیارت جو کہ چھٹے امام سے منقول زیارت میں جا کر یقین پڑھ چکے ہوں گے، علماء کرام میں پڑھتے رہتے ہیں، زیارت پڑھیے گا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں وہ مظلوم ہیں کہ جن پر زمین روئی ہے، آسمان رویا ہے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق روئی ہے. نہ فقط زمین و آسمان بلکہ چھٹے امام کے الفاظ ہم زیارت فرماتے ہیں جنت کے لوگ روئے ہیں، جہنم کے لوگ روئے ہیں. یہ الفاظ اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم سما کی ہر چیز روئی ہے تو یقیناً دشمن روئے ہوں گے، قاتل روئے ہوں گے، سب روئے ہیں. جب تو سب روئے ہیں تو اگر کوئی شخص سوال کرے کہ کیا وجہ ہے اس مظلوم پر سما کی ہر چیز روئی ہے، آپ اس پر کیوں روتے ہیں؟ 1-2 سال کی بات نہیں، 14 صدیاں بیت چکی ہیں. کیوں رو رہے ہیں اس مظلوم کربلا کے غم میں ماتم میں؟ تو شاید ہم یہی جواب دیں گے کہ سب روئے ہیں. اگر نہیں رو سکی ہیں تو زینب و کلثوم، اگر نہیں رو سکی ہیں تو سکینہ اور رقیہ نہیں رو سکی ہیں، اگر نہیں رو سکے ہیں تو سجاد و باقر نہیں رو سکے ہیں. جن کا حق بنتا تھا کہ انہیں رونے دیا جاتا، انہیں رونے نہیں دیا گیا. یہ وجہ ہم 14 سے اس مظلوم کو رو رہے ہیں. عجیب واقعاً شخصیت ہے مظلوم کربلا کی، عجیب محبت ہے مظلوم کربلا کی، عجیب غم ہے مظلوم کربلا کا. مجالس کے حساب سے دیکھیں، آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں مظلوم کربلا کی مجالس کے حوالے سے. کہتے ہیں 5 قسم کی مجالس سنی مظلوم کربلا کی. آپ ان خصائص میں یہ دیکھیے اور آتے 5 قسم کی مجالس سنی مظلوم کربلا کی. کچھ وہ مجالس ہیں جو خلقت آدم سے پہلے ہوئی تھی، ابھی آدم خلقت بھی نہیں ہوئی تھی، ان سے پہلے مجالس ہوئی ہیں. کچھ وہ مجالس ہیں جو خلقت آدم کے بعد ہوئی ہیں اور مظلوم کربلا کی ولادت سے پہلے ہوئی ہیں. کہتے کچھ وہ مجالس ہیں جو مظلوم کربلا کی ولادت کے بعد ہوئی ہیں اور پھر شہادت تک ہوتی رہی. پھر فرماتے کچھ مجالس وہ ہیں جو شہادت کے بعد شروع ہوئی ہیں اور تاکہ ہمیں قیامت جاری رہے. اور پھر جو 5 مجالس وہ ہیں جو قیامت کے دن ہوگی، صحرائے معاشر میں ہوگی. ساری مجالس پھر تفصیل لکھتے ہیں، ساری مجالس تفصیل لکھتے ہیں کس میں ساری مجالس ہوئی. حقیقت یہ ہے مظلوم کربلا کی مجالس یہ ہم نہیں کر رہے ہیں، مجالس اسلام بہت پہلے سے چل رہے ہیں. تو ہم مجالس کر رہے ہیں. واقعی یہ دعا ہے ثانیہ زہرا کی، یعنی شریکت الحسین کہا جاتا ہے، ام المصائب کہا جاتا ہے. ثانیہ زہرا نے 2 غیب کی خبریں دی تھی، 2 پیشین گوئیاں کی تھی، غیبی خبریں دی تھی. پہلی خبر کب دی تھی؟ جب محرم الحرام کو بہنیں پابند رسن کرائی ہیں نا مقتل میں. مقتل ساری سنی سنائی آپ کی مقتل ہے.
دونوں روایتیں ملتی ہیں، مقتل سے گزارا گیا یا بی بی نے خود فرمایا تھا مقتل سے گزارا جائے تاکہ ہم آخری ودا کر لیں. یہ بعض روایت میں نہیں گزارا گیا ہے، دشمن نے جان بوجھ کر مقتل سے گزارا ہے تاکہ بی بی کے زخم تازہ ہو جائے اپنے شہداء کو دیکھ کر. جب آئی ہیں نا مقتل میں، مقتل کے الفاظ ہے بی بی نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا ہے. جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، بیوی ایسے بے فلاں سے زمین پر آئی. ہر بیوی اپنے وارث کی لاش پر آئی ہے. اگر نہیں آ سکے تو سید السجاد نہیں آ سکے. کیوں؟ کیونکہ امام کے پاؤں نیچے اونٹ کے پیٹ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. بیوی آئی ہیں اپنے ثانی زار اپنے بھائی کی لاش پر آئی ہیں. میں مقبولی الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کو پڑھنے کا موسم دور ہے. بیوی بھائی کی لاش پر مصروف تھی، مصروف گریہ و بکا تھی. اچانک کیا دیکھتی ہیں؟ سید السجاد کے چہرے پر موت کی زردی چھا رہی ہے. بیوی کو بھائی کی لاش بھول جاتی ہے. آتی ہیں سید السجاد کے پاس، قدموں پر ہاتھ رکھتے فرماتی سجاد بیٹا کیا وجہ ہے؟ مالی اراک تجود میں نفسک، آپ اپنے آپ کو ہلکان کی جا رہے ہیں، قریب المرگ ہوئے جا رہے ہیں. امام سجاد صاحب کو فرمایا تھا جان میں کیسے قریب المرگ رہوں، میں کیسے جان نہ دوں؟ آپ نہیں دیکھ رہی ہوں اپنے ساتھ اپنے منحوس سپاہیوں کی لاشیں دفن کر رہا ہے، اپنی منحوس سپاہیوں کی لاشیں دفن کر رہا ہے، اور حجت خدا کی لاش کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بے کو کفن پڑی. وہاں ثانی زہرا نے فرمایا سجاد بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، یہ جگہ ایسے ہی ویران نہیں رہے گی. یہاں پر گنبد بنے گا، یہاں پر بارگاہ بنے گی، یہاں پر زائرین آئیں گے. ایک وقت آئے گا جب یہاں پر زائرین آئیں گے. اور آج بیوی کی پیش گوئی یہ خبر ہے بھی پوری ہو رہی ہے. دوسرا وقت جب ثانی زہرا نے یہ خبر دی، جب شام کے دربار میں پابند رسم گائین علی کی بیٹی ملعون تخت نشین تھا، مخمور سے تخت نشین تھا، سامنے مظلوم کربلا کے سر پر وہ تھا. مظلوم کے سر پر سفیدی کر کے کہ ملعون نشے کی حالت میں کفری اشعار بک رہا تھا. وہاں پر ثانی زہرا نے فرمایا تھا اے یزید یہ انقلاب زمانہ ہے، اور مجھ زینب تیرے ساتھ ہم کلام ہونا ہے. یہ انقلاب زمانہ ہے، میں زینب کجا تیرے ساتھ ہم کلام ہونا کجا. میں ہم کلام ہوں رسول خدا کے ساتھ ہم کلام، بابا علی کے ساتھ ہم کلام ہوں، ماں زہرا کے ساتھ دونوں، حسن و حسین جیسے معصوم اماموں کے ساتھ دونوں. لیکن یہ انقلاب زمانہ ہے، آج مجھے تیرے ساتھ ہم کلام ہونا پڑ رہے. لیکن اے یزید یاد رکھ قد قیدک وسع سعیک وناصب جہدک فواللہ لا تنہو ذکرنا ولا تمید وحینا. یہ فرماتی تو جتنی کوشش کر سکتے کر لے، جتنے ظلم و ستم کر سکتے کر لے، جتنے مکر و فریب کر سکتے کر، لیکن یاد رکھ تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا. تمہاری بھائی کا سلسلہ اس کا انکار کر اس کو مٹا نہیں سکتا ہے. یہ ثانی زہرا کا اس دربار میں یہ دعویٰ تھا، اور بیوی کی غیبی خبر تھی کہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظلوم کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، آل رسول کا ذکر ہو رہا ہے. وہی کا سلسلہ باقی، پورا دین باقی ہے ثانی زہرا کے خطبوں کے نتیجے میں اور مظلوم کربلا خون میں. صلوات پڑھیں گے بلند آواز سے. اللهم صل على محمد وعجل. عرض کیا مظلوم کربلا کی مجالس تو پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، پہلی مجلس سے ہوئی ہے. عرض کیا وہ پہلی مجالس نہیں پڑھتے جو آغا جعفر شوشی کی طرح میں لکھی ہیں خلقت آدم سے پہلے، اور پہلی مجلس سے ہوئی ہے خلقت آدم کے بعد. وہ اس وقت ہوئی ہے جب جناب آدم علیہ السلام کو نکالا گیا بہشت سے، جب زمین پر آئے، اور پھر طویل عرصے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور خدا جبریل امین آئے اور فرمایا جناب آدم علیہ السلام سے جناب آدم اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی توبہ قبول ہو خدا کی اسماء کا واسطہ دیں، یا حالی بحق علی، یا فاطرو، یا حمید بحق محمد، یا حالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسنو بحق الحسن والحسین ومن کل احسان. یہ 5 اسماء جب تعلیم دی جناب آدم علیہ السلام کو، جناب آدم نے زبان پر یہ الفاظ جاری کیے. جو ہی مظلوم کربلا کا نام آیا جناب آدم کا دل نرم ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی شروع ہو گئی. عرض فرماتے ہیں جبریل، میرے اخی جبریل یہ کیا وجہ، یہ کیسا نام ہے؟ پہلے نام ہی میری زبان پر آتے رہے ہیں. جو اس نام کا آنا تھا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرا دل نرم ہو گئے. تو پہلی مجلس سے پڑھی ہے جس کی دعوت بعد جناب جبریل امین نے پڑھی ہے. جب جناب نے فرمایا اے آدم یہ آپ کا بیٹا ہوگا، اس سے آپ کی نسل میں سے، آپ کی نسل میں سے ہوگا، اور آپ ہی کی نسل میں سے ایک امت
ظالم جابر جفاکار و ستمکار امت اس صحرائے کربلا میں بھوک اور پیاسے شہید ہے. فریاد بلند کرتا رہے گا, کوئی اس کی فریاد کو نہیں. یہ پہلی مجلس. اور پھر اسی آپ اس کتاب پڑھی باقی لکھا ہوا ہے کہ تقریباً ہر نبی نے, ایک روایت یہ ہے کہ جو نبی بھی گزرا ہے نا اس نے کربلا کی زیارت کی ہے. ما من نبی الا وزار کربلا, روایت کے الفاظ ہیں ہر نبی نے کربلا کی زیارت کی ہے. اور جو بھی نبی کربلا میں آئے اس نے مظلوم کربلا کے مصائب سنائی, مظلوم کربلا مقتل سنائی گئی اسے. یعنی ہر نبی اپنے دور میں جس انداز میں باہر یہ ہوتا رہا ہے مظلوم کربلا کی مجالس میں کرتا رہا. یاد سلسلہ آتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلی مجلس جو مظلوم کربلا کی ولادت بادشاہت کے بعد ہوئی ہے اس وقت ہوئی جب مظلوم کربلا کی ولادت بادشاہت ہوئی. پیغمبر خدا گھر میں تشریف فرما ہے, انتظار میں ہیں خدا نے مجھے نواسا عطا فرمانے اور میرے بیٹا دنیا میں آئے. جب دنیا میں آئے پہلی جگہ جہاں پر مظلوم کربلا نے جا کر رکے ہیں پیغمبر خدا کے دستے مبارک. دنیا میں آنے کے بعد وہ زمین سجدہ کرنے کے بعد پیغمبر خدا کے ہاتھوں پر آئے. جو یہ ہاتھوں پر آئے ہیں پیغمبر خدا نے اپنے شہزادے کے رخساروں کی بوس لی ہیں, لبوں کی بوس لی ہیں. بوس لانے کے بعد اچانک پیغمبر خدا نے رونا شروع کر دیا. جب اس سے پوچھے یا بابا جان کیا وجہ ہے, آپ لوگ کیوں رہے ہیں؟ اور میرے جبریل امین میرے بھائی جبریل آئے تھے اور آ کر مجھے بتایا ہے میرے اس بیٹے کو عالم محمد میں سہر کربلا میں شہید کیا. یعنی دنیا میں آنے کے بعد ہی اس عرض کی مجلس سے یہ نہیں بس صرف ہم کر رہے ہیں, اور مظلوم کربلا کی مجلس کرنا اور غام میں رونا حقیقت میں واقعی خدا نے سکھایا, انبیاء نے سکھائے, خود پیغمبر خدا نے سکھائے اور باقی معصومین نے سکھائے. پیغمبر خدا کی زندگی بے شمار واقعات ہیں, چند واقعات عرض کر دوں. رسول خدا نے واقعی جگہ جگہ اپنے عمل سے بتایا ہے دیکھو میرے نواسے غم میں رونا بدعت نہیں ہے. کل کو یہ نہیں کہ میرے نواسے غم میں رونا بدعت ہے, بلکہ میری سنت ہے اور عین عبادت ہے. کئی دفعہ ہوئے پیغمبر خدا نے بعض دفعہ ایسا ہوتا اپنے شہزادے کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھاتے اور بلند کرتے اور بلند کر کے اپنے شہزادے کے بوسے لیتے. بعض دفعہ یہ ہوتا, ایک دفعہ یہ مظلوم پیغمبر خدا گلی سے گزر رہے ہیں, شہزادہ حسین السلام باقی بچوں کے ساتھ گلی موجود ہیں. پیغمبر خدا شہزادے کے پیچھے دوڑتے ہیں, مظلوم کربلا آگے آگے دوڑ رہے ہیں. کچھ دیر بعد جب پیغمبر خدا اپنے شہزادے کو اٹھاتے ہیں نا, اپنے شہزادے کو اٹھانے کے بعد اپنے سامنے لے کر آتے ہیں, دونوں ہاتھ شہزادے کو پکڑتے ہیں, پیراہن کے بٹن کھولتے ہیں, پیشانی سے بوسہ لینا شروع کرتے ہیں, رخساروں کے بوسہ لیتے ہیں, لبوں کے بوسہ لیتے ہیں, مبارک دانتوں کے بوسہ لیتے ہیں, پھر پیراہن کے بٹن کھولتے ہیں, سینے کے بوسہ لیتے ہیں. مولا کے ناس ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں علی جان میں ان مقامات کے بوسے لے رہا ہوں جہاں پر تیر لگیں گے, جہاں پر تلوار لگیں گے. اقبلوا مواد السیوف, میں ان مقامات کو چوم رہا ہوں جہاں پر تلواریں لگیں گی, جہاں پر نیزے لگیں گے, جہاں پر تیر لگیں گے. ایک دفعہ پیغمبر خدا تشریف فرمائے, منبر پر تشریف فرما ہے, مظلوم کربلا آتے ہیں مسجد میں. اب نہیں معلوم کیا مسجد تھی, مظلوم کربلا کا ماحول تھا, جو وجہ بھی بنی, نیچے گرے. پیغمبر خدا نے خود کو چھوڑ دیا, منبر چھوڑ دیا, چند قدم آگے نیچے گئے, شہزادے کو اٹھایا, دونوں ہاتھوں سے مظلوم کربلا کو اٹھاتے ہیں, اس انداز سے اوپر لے کر آتے ہیں کہ شہزادے کے دونوں قدم پیغمبر خدا کے سینے پر آتے ہیں. دونوں ہاتھ سے پکڑو شہزادے کو, اور جب اس حال میں دونوں شہزادے دونوں قدم پیغمبر خدا کے سینے پر فرماتے ہیں, اپنے صحابہ نگاہ کرواتے ہیں, اے میرے صحابیوں, صحابہ یاد رکھو, ھذا حسین فارفوہ, یہ میرا حسین ہے, اسے پہچان لو. وَإِذَا اسْتَنصَرَكُمْ فَانصُرُوهُ, اگر کس دور میرا حسین تمہیں نصرت کے لیے بلائے تو میرے نواز نصرت کے لیے جانا انکار نہ کر. یہ سب کچھ بتا کر گئے پیغمبر. ایک دن پیغمبر خدا گھر میں تشریف فرما ہے, بہشت سے کافور لایا گیا, جبریل امین کافور لے کر آئے. یہ سب مسائب حقیقت دنیا میں خود پیغمبر خدا پڑھ کر گئے ہیں, اہل بیت پیغمبر گھر میں بتا کر گئے میرے نواز پر کیا مسائب آنے والے ہیں. جبریل امین کافور لے کر آتے ہیں, مولا کائنات تشریف فرمائے, جناب سید تشریف فرمائے, حسین شریف بیٹھے ہوئے. پیغمبر خدا نے کافور کے 4 حصے کیے, فرمایا یا علی ایک حصہ اپنے پاس رکھیں, میری شاد کے بعد مجھے اس کافور سے غسل دیجیے گا. یا علی یہ حصہ آپ کا ہے, پاس رکھیں, اس سے آپ غسل کفن دیا جائے گا. حسن بیٹا یہ حصہ آپ کا ہے, آپ اسے اپنے پاس رکھیں, اس سے آپ کو غسل کفن دیا جائے گا. 4 حصے
پیغمبر خدا کی یہ کافور تقسیم ہو گیا. مظلوم کربلا جیسے دیکھ رہے تھے مایوس نگاہوں سے نانا کی طرف دیکھا. عرض کی نانا جان کہ اس کافور میرا حصہ نہ تھا. پیغمبر خدا کی آنکھیں نہ تھی، سان بھادو کی بادل تھی. رو پڑے پیغمبر خدا. فرمایا میرے حسین کافور کی ضرورت ہوتی جسے غسل ملنا ہو جیسے تو میرا مظلوم بیٹا ہے جس کا غسل اپنے بدن کا خون بنے گا، جس سے کفن کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں. نہ تجھے غسل کی ضرورت ہے نہ تجھے کفن کی ضرورت ہے. ایک دن پنجتن پاک کی محفل ہے، پیغمبر خدا تشریف فرما ہے. پیغمبر خدا نے فرمایا، دونوں شہزادے پیغمبر خدا کے زانوں پر تشریف فرمائے، گودی میں تشریف فرمائے. پیغمبر خدا امام حسن علیہ السلام کے لبوں کے بوسے لے رہے ہیں، مظلوم کربلا کے گلے کے بوسے لے رہے ہیں. جناب زہرا نے دیکھا نا، سوال کیا بابا جان کیا وجہ ہے؟ آپ حسن کے لبوں کے بوسے لے رہے ہیں، حسین گلے کے بوسے لے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پیغمبر خدا نے فرمایا زہرا بیٹا اس لیے حسن کو اس لیے لبوں سے چوم رہا ہوں، یہ میرا بیٹا زہر جفا سے شہید کیا جائے گا. اس کے جگر کے ٹکڑے لبوں کے منہ کے رستے باہر آئیں گے. اس مقامات کو چوم رہا ہوں جہاں سے جگر کے ٹکڑے باہر آئیں گے، لبوں کا بوسے لے رہا ہوں. لیکن جہاں تک میرے حسین کا تعلق ہے فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، یہ میرا بیٹا جو ہے اس کی رگیں کاٹی جائیں گی اور اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا. جو یہ سننا ثانی زہرا نے، جناب زینب سنا، جناب زہرا نے سنا. عرض کے بابا جان کیا میرا بیٹا ایلہر ولدی، کیا میرا بیٹا نہر کیا جائے گا، کیسے قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا؟ فرمایا ہاں زہرا بیٹا فی زمان خال منی ومن کے ومن علی بن حسن، ایک ایسے وقت میرے بیٹے کو ذبح کیا جائے گا، تیرے حسین کو ذبح کیا جائے گا جب نہ میں ہوں گا نہ تو ہوگی، نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوں گے. روایت میں جناب زہرا دوبارہ فریاد بلند ہوئی، بابا جان کیا ایک ایسے زمانے میرا بیٹا مارا جائے گا جب نہ میں ہوں گی نہ آپ ہوں گے نہ علی و حسن ہوں گے؟ ہاں بیٹا ایسے زمانے میں مارا جائے گا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. جناب زہرا نے ایک سوال کی بابا جان فرمائیں فیضن میں یبکی الی ولدی، بتائیں پھر میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ بابا نہ آپ ہوں گے نہ بابا علی ہوں گے ان کے، نہ میں ماں ہوں گی، ماں روئے کرتی ہے، باپ روئے کرتے ہیں، نانا روئے کرتے ہیں، بھائی روئے کرتے ہیں. جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا پھر بتائیں روئے گا کون میرے بیٹے پر؟ تو حضور نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، سیخلق اللہ قوما، خدا ایک ایسی قوم کو خلق فرمائے گا اس کی عورتیں تیری بیٹی کی مسائل پر روئیں گی، اس کے جوان تیرے بیٹے کی جوانوں کے مسائل پر ہوں گے، جس کے ضعیف تیرے بیٹے کے ضعیفوں کے مسائل پر ہوں گے، اس قوم کے بچے تیرے بیٹے کے بچوں کے مسائل پر ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر خدا نے ہمیں سکھایا ہے مظلوم کربلا کی غم میں رونا. آخری وقت ہے پیغمبر خدا کا، دنیا سے جانے والے ہیں. حسین علیہ السلام سینے پر سوار ہیں، حالانکہ حکم ہے کہ اس میں موت کی حالت میں، احتضار کی حالت میں سینے پر کوئی وزنی چیز نہ رکھی جائے. شہزادے نانک سینے پر سوار ہیں، مولا اکرام آگے بڑھنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں علی جان رک جاؤ، حسن حسین کو میرے سینے پر رہنے دو، میں چاہتا ہوں یہ میری خوشبو لے، میں ان کی خوشبو لے لوں اور یہ مجھ سے آخری زادے رکھ لے دیں. اور ایسے سے اللہ پیغمبر پر فرمارے مالی والی یزید، آخر یزید کو مجھ سے کیا دشمنی ہے کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا. تو یہ جتنے مصائب ہیں یہ پیغمبر خدا بتا کر گئے تھے میرے شہر پر جو آنے والے مصائب ہیں، اور اپنے عمل سے بتا کر گئے تھے رسول خدا دیکھو میرے شہر غم میں رونا بدعت نہیں ہے، یہ اہل سنت ہے اور اہل ثواب ہے. اور پھر باقی تمام معصومین کی سیرت رہی ہے، یہی روش رہی ہے. مولا کائنات اپنی زندگی میں روتے رہے، جناب زہرا اپنی زندگی میں روتی تھی. ہم حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے آخری لمحات میں جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے تو پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جان کیا وجہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پر کیوں نہ روں، آپ کو زہر مل چکا ہے، آپ جیسا بھائی مجھ سے جدا ہو رہا ہے کیسے نہ روں؟ فرمایا بھائی جان آپ مجھ پر نہ روئیں، اس لیے آپ میں مجھے بے شک زہر مل چکا ہے لیکن آپ جیسا بھائی موجود ہے، زینب کلثوم جیسی بہنیں موجود ہیں، میں جو چیز مانگنا چاہوں مانگ سکتا ہوں، مجھے مل سکتی ہے، لیکن لا یوما کیوم کہ یا ابا عبداللہ، حسین جان جو مصیبت آپ پر آنے والی ہے ایسی مصیبت کسی اور پر آنے والی نہیں. آپ مصیبت کا دن اتنا عظیم دن ہے، اس جیسا دن کوئی اور دن نہیں ہے.
اور پھر خود مظلوم کربلا نے خود تاکید فرمائی تھی جب آخری وقت میں مقتل سے الوداع کر کے جا رہے تھے نا، خیموں سے الوداع کر کے مقتل کی طرف جا رہے تھے، اپنے بیٹے سجاد سے فرمایا، سجاد بیٹا بلغ شیعتی ان السلام، سجاد بیٹا میرے شروع تک میرا سلام پہنچا دینا، وَقُلْ لَهُمْ إِنَّ أَبِي مَاتَ غَرِيبًا فَانْظُرُوهُ وَمَضَىٰ شَهِيدًا فَابْكُوهُ، میرے بابا عالم غربت میں مارے گئے، بس ان پر گریہ وزاری کرو، پیاسے مارے گئے، بس ان پر گریہ وزاری کرو، لوہا کرو۔ مظلوم کربلا کی اپنی وصیت تھی۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام جب تک زندہ رہے ہیں، آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں 40 سال تک وہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام زندہ رہے ہیں۔ حالت کیا تھی؟ چھٹے امام کی فرماتے ہیں جب بھی کھانا سامنے آتا رونا شروع کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں خود اپنا رسول اللہ جائے، ہائے افسوس فرزند رسول کو بھوکا شہید کیا گیا۔ جب بھی پانی سامنے آتا رو پڑتے، فرماتے قتل ابن رسول اللہ عطشانا، ہائے نواز رسول کو پیاسا شہید کیا۔ جب بھی دیکھتے کوئی قصاب کسی حیوان کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے سامنے چلے جاتے، فرماتے ہیں قصاب بتا کیا تم نے حیوان کو پانی پلایا ہے؟ قصاب عرض کرتے جب رسول اللہ میں مسلمان ہوں، آداب ذبح سے واقف ہوں، پانی پلایا ہے، رونا شروع کر دیتے کہ وَأَسَفَا عَلَيْكَ یا بتا، ہائے افسوس میرے بابا، آج مسلمان حیوانوں کو ذبح کر رہے ہیں، پانی پلا کر ذبح کر رہے ہیں، لیکن تو فرزند رسول تھا، رسول کا نواسا تھا، اس وقت میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسے شہید کیا۔ ایک دن بازار سے گزرے ہیں چوتھے امام، کیا دیکھتے ہیں ایک شخص ہے این بازار کے سینٹر میں کھڑا ہوا ہے اور بلند آواز سے کہہ رہا ہے اے مسلمانوں ارحمونی انا رجل غریب، اے مسلمانوں مجھ پہ رحم کرو، میں یہاں پر مسافر ہوں، کوئی یہاں پر میرے جاننے والا نہیں ہے۔ امام اس کے پاس چلے جاتے ہیں، فرماتے ہیں بندے خدا مجھے یہ بتا اگر تیری قسمت میں یہ لکھا ہو تو یہاں پر موت آ جائے، بتا دے کیا تیرا جسم بغیر غسل کفن کے رہ جائے، تجھے کوئی دفن نہیں کرے گا۔ وہ حیران ہوگا، یا رسول اللہ یہ مسلمانوں کے شہر ہے، یہ مدینہ النبی ہے، کیسے ہو سکتا ہے میں یہاں پر مروں، میں یہاں پر دنیا سے جاؤں، نہ مجھے کو غسل دے نہ کفن دے۔ مولا سجاد سامنے رخ کربلا کی طرف رو کر کہتے ہیں وَأَسَفَا عَلَيْكَ یا بتا تب کا 3 ایام بلا غسل و دفن وَأَنْتَ بنت رسول اللہ، ہائے افسوس میرے بابا، آپ فرزند رسول تھے لیکن 3 دن تک آپ کی لاش میں گور و کفن پڑی رہی، نہ آپ کو غسل دیا گیا نہ آپ کو کفن دیا گیا۔ یعنی اس کے بعد پھر ہر معصوم نے اپنے انداز مظلوم کربلا کا غم منایا۔ آج یکم محرم الحرام کا دن گزرا ہے نا، آج ہی کے دن اسی امام کی جس کی دیوار میں ہم موجود ہیں، غریب الغرباء یہاں کے صحابی ہیں، جس کا نام ریان ابن شبیب ہے، آتے ہیں پہلی محرم مولا کی خدمت میں، مولا فرماتے ہیں ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا۔ آتے ہیں ابن شبیب اگر چاہتے ہو نا آخرت کے درجات میں ہمارے ساتھ رہو، وہی رہو جہاں پر ہم ہوں گے، تو ہمارے حزن میں حزن مناؤ اور ہماری خوشی میں خوشی مناؤ۔ اب پھر مولا ایک اور حدیث میں اللہ پہلی محرم کے فرماتے ہیں ابن شبیب محرم مہینہ تھا جس کو حرام مہینہ میں، اس مہینے یہ حرام مہینہ ہے جس کا زمانہ جاہلیت کے کفار مشرکین بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ اس محرم میں، اس مہینے میں قتل و غارت گری کو حرام سمجھتے تھے، لیکن ہائے افسوس کسی نبی کی امت نے اس مہینے میں ہماری حرمت کا خیال نہیں رکھا، ہماری خواتین کے سروں سے لوگوں کے سینہ سے رضائیں اتاری، ہمارے خیمے جلائے، انہیں اسیر کر کے بازاروں درباروں پھرایا، ہمارے جوانوں کو شہید کیا، ہمارے قیمتی مال اسباب لوٹے، اور پھر فرمایا کہ فعلا مثل الحسین فلیبکی الباقون، اگر کو رونا چاہے اس چاہیے حسین پر روئے، کیوں؟ فَإِنَّ الْبُكَاءَ الْحُسَيْنِ تَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، اس لیے کہ حسین پر گریہ وزاری گناہ کبیرہ کو معاف کر دیتی ہے، گناہ کبیرہ کی معافی کے باعث بن جاتی ہے۔ اور اسی یکم محرم الحرام کو اور اپنے صحابی ابن شبیب سے فرمایا تھا ابن شبیب ان كنت باقيا على شيء فابكي على الحسین، ابن شبیب جب بھی کسی چیز پر رونا چاہو تو میرے جد مظلوم حسین پر رو۔ مولا وجہ میں یاد فرماتے کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اس لیے کہ میرے جد مظلوم کو یوں ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے حیوانات کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آج یکم محرم الحرام کا دن تھا، امام رضا علیہ السلام نے یہی وصیت فرمائی۔ حقیقت یہ ہے
کتنا آسان بہت ثواب بیان کیے گئے مظلوم کربلا کے غم میں گریہ وزاری کرنے کا. یہاں تک کہ حدیث نبوی ہے، فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی مصاب الحسین فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ. زہرا جان ہر آنکھ قیامت دن رو رہی ہوگی مگر وہ آنکھ جو دنیا میں حسین کی غم میں رو چکی ہوگی، یہ آنکھ خوش ہوگی، اسے جنت کی بشارت دی جائے. کتنی ہی روایات میں ہے کوئی شخص اگر مظلوم کربلا کے غم میں روئے یا رولائے یا اگر اسے رونے کی شکل بنائے، اپنے آپ کو تباہی کرے، اپنے آپ کو رونے پہ مجبور کرے، اپنے آپ کو رونے کی شکل و صورت اپنے آپ کو گریہ دلانے کی کوشش کرے، وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جائے. بہت سے روایات انشاءاللہ کل ہو سکے تو عرض کروں گا. یہ ساری روایات کہ ان روایات کا مقصد ہی کیا ہے اور ہونے کی شرائط کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سب ثواب کتنا آسان ہے لینا، واقعی کتنا آسان ہے مظلوم کربلا کے غم میں رونا اور یہ سب ثواب لینا. آج اگر آپ کی کھانے پر نگاہ پڑے آپ روز سکتے ہیں، پانی پر آپ کی نظر پڑے آپ روز سکتے ہیں، اگر کسی شیرخوار پر نظر پڑے آپ روز سکتے ہیں، کسی 3 سال کی بچی پر آپ کی نظر پڑے آپ روز سکتے ہیں، کسی بہتے ہوئے دریا کنارے سے گزریں آپ روز سکتے ہیں، کسی زندان کے پاس سے گزریں روز سکتے ہیں. خدا نہ کرے کسی گھر میں آگ نہیں ہوئی ہو، اگر آپ کسی جلتے ہوئے گھر کے پاس سے گزریں روز سکتے ہیں، کسی بازار میں سے گزریں روز سکتے ہیں، کسی باپردہ مستور کو دیکھیں روز سکتے ہیں. واقعی کتنا آسان ہے مظلوم کربلا کے غم میں آنسو بہانا اور کتنا آسان ہے واقعی غم حسین میں اشک بہا کر جنت کمانا. غم شبیر میں آنسو بہائے جس کا جی چاہے، یہ بات یہ آنسو بنتے ہیں گوہر بنائے جس کا جی چاہے. اور صدا بھی کی آتی ہے میں ہوں موجود مجلس میں، مجھے بیٹے کا غصہ دینے آئے جس کا جی چاہے. آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موصل کریم. اور کیا خوب کہا عامر ندیم قاسمی نے، وہ جو نازش بطول تھا جو گلے ریاض رسول تھا، وہ جو نازش بطول تھا جو گلے ریاض رسول تھا، اسی ایک شخص کی غم، اسی ایک شخص کے غم میں میری کتنی صدیاں اداس میں. خدا اپنی عزت و عظمت کا واسطہ آج یکم محرم حرام کا دن گزرے، خدا اندہ اس دکھ بھرے مہینے کے واسطہ، اس دکھ بھرے ایام کے واسطہ پروردگار ہمارے آخری وارث کو ذوالِ قبور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں سے شمار فرما. خدا اپنی عزت و عظمت کا واسطہ قسم دے کر سوال کریں، خدا اندہ 14 صدیاں بیتنے والی ہیں، 14 صدیوں سے آخری امام خود فرماتے ہیں اے میرے جد مظلوم، اگرچہ مجھے زمان میں آپ سے دور کرتی ہے لیکن میں صبح و مساء آپ کے غم میں آنسو بہاتا رہتا ہوں، اور اگر میرے آنسو تھم جائے ختم ہو جائیں تو میں آنسو بدلے آپ کے غم میں خون بہاؤں گا. پروردگار مظلوم کربلا کے غم میں آنسو بہانے والے، خون بہانے والے مظلوم امام کا ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں سے شمار فرما. اپنی عزت و عظمت کے واسطہ ہماری گناہگار آنکھوں کو آخری امام کی زیارت نصیب فرما. اہل بیت اطہار کے 14 صدیوں سے جڑے گھروں کو آباد فرما، ان کی ادا کا سورہ طلوع فرما. اپنی عزت و عظمت کے واسطہ ہماری تمام حوائج شریعہ پوری فرما. ماتم حسین